بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي نعماء اللاكن ولا يعدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ماجدانا أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الأخلاص له الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصدق نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان من جوانان من ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بعنوان کردار سازی ہمارا یہ درس اختتامی مراحل میں آج میں سمجھتا ہوں شاید سیکنڈ لاسٹ درس ہے. کل یا پرسوں آخری درس ہوگا. مجھے نہیں معلوم میں کہاں تک آپ کی تشنگی کو بجھا پایا ہوں، لیکن علم کی تشنگی جیسا کہ میں نے کل یا پرسوں کہا تھا کہ مولانا متقیہ کا فرمان ہے کہ دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے. منہ امان لا یشبعان، دو پیاسے کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے. کون سے؟ طالب المال و طالب العلم. ایک طالب مال ہے کہ جس کی حوث کبھی نہیں بڑھتی، ایک علم کا پیاسا ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی. اور دعا یہی ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں علم کا پیاسا رکھے، طلب مال کی طرف ہماری نگاہیں یا ہمارا دل یا ہمارا نفس قناعت کی مندی ہے. جو مل جائے پروردگار کی طرف سے بس اس پر قانع رہے، لیکن علم کے لیے آگے بڑھتا رہے. جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ طالب علم کا بڑا مقام ہے، اور طالب علم کتنا بافضیلت ہے، کتنا باعظمت ہے، کتنا مہم ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد. ہماری دنیاوی تعلیم تو ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. ہم روک دیتے ہیں، خود روک دیتے ہیں کہ ہم نے کسی نے میٹرک کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، کسی نے انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کسی نے گریجویٹ کر لیا، کسی نے ماسٹرز کر لیا، کسی نے ایم فل کر لیا اور آگے 3 مارا تو پی
PhD کر لیا ہو پھر اس سے آگے چلا گیا تو ڈاکٹر آف آیوروید کر لیا، ڈیلیٹ کر لیا ہے۔ اب یہ جو ڈگریاں ہیں، لیکن اسلام کیا بتا رہا ہے کہ علم کا سفر کبھی رکتا نہیں ہے۔ علم کا سفر رکتا ہے انسان کی زندگی کے رکتے، کہ اگر انسان کی زندگی رک گئی تو سمجھو علم کا سفر رک گیا، یا یوں کہوں کہ اگر علم کا سفر رک گیا تو سمجھو انسان کی زندگی رک گئی، انسان کی زندگی جبر کا شکار ہو گئی، کیونکہ رسول فرما رہے ہیں اطلب العلم، علم حاصل کرے من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کے، یہ ہے علم کی فضیلت۔ اسی لیے جب ایک ابن سینا کے پاس ان کی حالت نظر کا وقت، اور ایک آیت اللہ ربانی، عالم ربانی کے حوالے سے بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم ربانی جب وقت نظر ان کے پاس پہنچے تو وقت نظر کی کیفیت تھی، کبھی آخر تھا، لیکن جیسے ہی وہ مرجے یا وہ آیت اللہ اس کی سکون کے لیے، اس کی تسلیت کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ جو اس کی تسلیت کے لیے پہنچے ہیں وہ کچھ رہے، جو ہمیں آخر پہ ہوتا ہے وہ کچھ کہے کہ قبلہ مجھے فلاں مسئلے کا حل تو بتا دے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دم آخر ہے، تم کیا سمجھو گے، تم کیا کرو گے اس مسئلے کا حل پوچھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس مسئلے کا عالم بن کر خدا کی بارگاہ میں پہنچوں، میں اس مسئلے کا عالم بن کر، یعنی طالب علم کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ صرف مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن ایک مرد جب عالم بنتا ہے وہ ایک فرد عالم بنتا ہے، لیکن جب ایک عورت عالمہ بنتی ہے وہ ایک خطبے کو عالمہ بنتا ہے، ہاں، کیونکہ اس کی گود میں نسل نو پڑتی ہے، اس کی گود میں بچے پڑھتے ہیں، اس کی آغوش میں بچے پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے کل ملک کی، کل قوم کی، کل ملت کی باغ بول خباتی ہوتی ہے، تو ایک مرد کا پڑھنا اتنا باہمیت، یہ نہیں کہہ رہا کہ اہمیت حامل نہیں ہے، اہمیت کا حامل ہے، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، ہر شخص کو اپنے ضرب کے مطابق علم کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایک عورت کا پڑھنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور جنہوں محترم کل میں بتایا تھا کہ طالب علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے، طالب علم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، خدا کی کتاب میں طالب علم کا مرتبہ کیا ہے، تو خدا طالب علم کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ یہ میرے علم کے لیے، طالب علم کے لیے یہ گھر سے کھلا ہے، تو اس کا قدم زمین پہ نہیں پڑنا چاہیے، اپنے بڑا ہو کے مہربانی پر بچا دو۔ اب طالب علم کا مقام یہ ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ پتھروں پر چل کر جا رہا ہے، لیکن اگر وہ سمجھ جائے کہ وہ پتھروں پر نہیں بلکہ جبرائیل کے شہپر پر آنے یہ طالب علم کا اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی، اس سے بڑا عزت کا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑی عظمت کا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، اس سے بڑا اکرام کیا ہوگا کہ فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو تم آگے ہی پوچھو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو کیا کرو، ہم نے بھول گیا تو آپ نے بتاؤ، اگر عزت چاہتے ہو تو پہلا کام کیا ہے، کل بتایا تھا نا، مجھ سے بات کریں، مجھے بتائیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میرا ذہن پورا حاضر نہیں ہے تاکہ میں حاضر ہو جاؤں، اس کا مطلب اخلاق سے پیش آؤ، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، قرآن کی نگاہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزت کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، کل بتایا تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، مولا سلامت رکھے، یہی چاہیے، یہ بدائی چاہیے،
یہی یکتا دیکھیں راہ سلوک پر چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم یکتا ہے، اور یکتا اسی بیداری کو کہتے ہیں۔ میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں ادھر ادھر پیچیدگی کا شکار نہ ہو جائے۔ مشکل کے قوم کا کہہ دیا جانے بھائی نے کہہ دیا، یہ جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے مشکل کا پیدا ہے، یعنی حالت بیداری کیا ہو، حالت یقینی کیا ہو، جو کچھ سن رہے ہو کم از کم اس کو محسوس کرو، سمجھو، اور سمجھنے کے بعد سمجھنا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کی سریت پر اس کا خلاصہ چپک جائے۔ اگر خلاصہ آپ کے لیے تو اگر عزت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ من کان یرید العزت، اے انسان اگر حصول عزت کا ارادہ ہے تو پہلی بات تو یہ یاد رکھے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ ہر عزت کا سرچشمہ، ہر عزت کا معدن، ہر عزت کا خزانہ پروردگار کی بارگاہ سے۔ تو عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی پناہ میں آنا ہے، کسی بارگاہ میں آنا ہے، کسی درگاہ میں آنا ہے، کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور ہم بھی وہیں سے تو آئے نا، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور وہیں پلٹ کر ہمیں جانا ہے، یعنی یہ ہمارا گھر نہیں ہے، گھر ہمارا وہ ہے، یہ گھر نہیں ہے۔ یار سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان اس پورے خاطر کا کی مخلوق نہیں ہے، انسان کسی اور جگہ کی مخلوق ہے، اسی لیے یہ ہر وقت جستجو میں رہتا ہے، ہر وقت تلاش میں رہتا ہے، ہر وقت اپنے اصلی گھر کی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن کون؟ جو انسان انسان میں نے کہا تھا نا، بشر اور ہے، آدمی اور ہے، حیوان ناطق اور ہے، انسان اور ہے۔ کیا ہے انسان؟ مولا کائنات کی زبان میں بتاؤں انسان کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا ہوں، یہ کو اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ کوئی کرتا ہو جو مولا کائنات بتا رہے ہیں، تم کیا ہو؟ تم مانا انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک بتاؤ، ایک کر آواز بلند چلاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی محمد وآلِ محمد بلند صلی اللہ۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اَتَدْعَمُ أَنَّكَ جَرَمٌ صَغِيرٌ، اللہ اکبر، مولا کے ایمان کا شعر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتا ہے کہ تم چھوٹا سا کیڑا ہے، چھوٹا سا جرثومہ ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ جو انسانی کامل ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جو انسان اکمل ہے، اور جو انسانی قبائل کو اپنے پیکر میں سمیٹے ہوئے وہ علی اَتَزْعَمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے؟ وَأَنْتَ فِي عَالَمِ أَكْبَرٍ، تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میں ہمیشہ سے بتاتا رہا ہوں کہ اے انسان اپنی عزت کو پہچان، اپنی کرامت کو پہچان، اپنی قدر کو جان، اپنے آپ کو پہچان۔ جب تو اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنی قدر کو پہچانے گا، اپنے مرتبے کو پہچانے گا، جب تم یہ دیکھے گا مجھے اتنا مرتبے والا بنایا ہے، تو جس نے مجھے بنایا ہے وہ جان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے
बुलंदतर सलावत तू इन घोड़ों में अपनी इज्जतों में घूम रहा है, तू इस बस्ती में इस दुनिया कैसे मिल रहा है? दुनिया का मादा है दोनों कहते हैं बस्ती को, ये दुनिया बस्त है, तू दुनिया से बाला है। और सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात जमीन और आसमान में जो कुछ है वो तेरी खादिम है। ये सूरज तेरे खादिम है, ये चांद तेरा खादिम है, ये जमीन तेरे सुकून के लिए बनाई, ये सब्ज़ा तेरे बिस्तर के लिए बनाया, ये ग़िज़ाए शजर हजर फूल पौधे तेरी ग़िज़ा के लिए बनाए गए हैं। ये आसमान तुझे हिम्मत देने के लिए बना, ये कमर तुझे खोलने देने के लिए बनाया, ये बच्चों की जगह तेरे लिए है, ये बुलबुल की चाहे तेरे लिए है, ये फूलों की चाहे तेरे लिए है, तेरे लिए है, तू इनके लिए नहीं है। ये सब तेरे लिए है, वो इनके लिए नहीं है। तो ऐ इंसान सोच, जब उस परवरदिगार ने ये सब कुछ तेरे लिए बनाया है और तुझे मखदूम बनाया है, इनको खातिम बनाया है, तो इतना तो सोच कि तुझे किसके लिए बनाया? अब तुझे किसके लिए बनाया? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही बारगाह की तरफ हमें लौटना है। तो अब अगर इज्जतें चाहिए, अब अगर एहतराम चाहिए, अब अगर करामत चाहिए, अब अगर इकराम चाहिए, अब अगर सरफराजी चाहिए, अब अगर दर्जा चाहिए, तो दुनिया से नहीं मिलेगा, दुनिया बनाने वाले की बारगाह दुनिया से नहीं मिलेगा, दुनिया बनाने वाले की बारगाह से मिलेगा। आपको तरीका भी बता रहा है कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। एक तो उसकी बारगाह में आ जा, अब बारगाह में आने के बाद क्या कर, कलमा तैयब को अपना, वल अमल सालिह यरफअहू, और तेरा अमल सालिह तेरे उस कलमा तैयब को और रिफ़अत अता करेगा और बुलंदी अता करेगा। हाँ, अब कल में गुफ्तगू यहीं पर खत्म की थी। कलमा तैयब के बारे में बताया ना, दो चीजें इज्जत के लिए। पहली चीज तो कुलिया है, बारगाह गुलामती में आ जाए। अगर अल्लाह की बारगाह में नहीं हो तो कोई कलमा तैयब है नहीं। अगर परवरदिगार की बारगाह से रास्ता ये करना हो तो कोई अमल सालिह नहीं है। उसकी बारगाह में हो तो आगे उसकी बारगाह में, तो आप दो चीजों को अपनाना पड़ेगा। कौन सी दो चीजें? कलमा तैयब, अमल सालिह। कल मैंने बताया था कलमा तैयब के माने क्या है? बात। अब आपके ध्यान में रोशन हो गई ये सभी बातें। मुझे खुशी है इस बात की कि आप बिल्कुल लहराज नहीं बैठे थे, बस थोड़ा सा आपको महसूस करने के लिए। वो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी लगे जैसा, सिर्फ नमी देने की जरूरत थी, नमी मिल गई। कलमा तैयब माने बात, अमल सालिह माने नेक अमल। यानी परवरदिगार क्या कह रहा है? परवरदिगार ने इंसान की पूरी जिंदगी पर पहला करने कहा ना, इंसान की जिंदगी बात और काम के अलावा कुछ नहीं है। इंसान की जिंदगी मुश्तमिल ही दो चीजों पर है, माँ की आगोश से लेकर या माँ के पेट के अंदर से लेकर कब्र की गहराई में जब इंसान जाता है, इंसान की जिंदगी इन दो चीजों पर मुश्तमिल है। नहीं आप भले टेक करा के बैठ जाओ, पाँव में लगा दे, सुकून के साथ बैठो, जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ आप सुकून के साथ सुन सकें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे नजदीक ही आकर बैठो, सुकून से तवज्जो से जहाँ भी सुन सकते हो वहाँ बैठकर सुकून से सुनो। हाँ, इंसान की पूरी जिंदगी दो चीजों पर, बात या काम। परवरदिगार ने पहला लगा, बात करो
وہ اچھی کرو. اگر عزت چاہتے ہو، اگر سرفرازی چاہتے ہو، اگر کمال انسانیت چاہتے ہو، اگر جواہر انسانیت کو اپنے اندر سمجھنا چاہتے ہو، اگر فضائل انسانیت کو اپنے اندر جاذب کرنا چاہتے ہو، جذب کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، بھرنا چاہتے ہو، تو دو باتیں اپنا میں، ایک خدا کی بارگاہ میں آنا اور دوسرا یہ کہ بات کرو تو اچھی کرو، عمل کرو تو اچھا کرو. پروردگار ہمیں کیا پتا کہ وہ ہے جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا، وہ ہے. اب جب میں اپنی مستی میں پہنچتا ہوں تو کلام اشارہ دیتا ہے کہ بھائی اب بریک لگاؤ. لگاتے ہیں بریک. بات کرو تو اچھی کرو، عمل کرو تو اچھا کرو. اب پروردگار ہمیں کیا پتا کہ تجھے کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات بری لگتی ہے. ہمیں کیا پتا؟ ہمیں پتا ہے، ہمیں کر دیں. آپ میری طرف سے دیکھیے تصویر اچھی آئے گی، میں کہیے گھر سے کہہ رہا ہوں، بلکہ زیادہ اچھی آئے گی کہ تصویر میں یہ پتا پڑے گا کہ آپ کا انتقال 10 کی طرف مل کر بات کرنے کو طرف. آپ کو 10 دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تصویر اچھی جب بھی آئے گی کہ جب میں آپ کو 10 دے رہا ہوں. اگر اس طرف دیکھنے لگتا ہوں تو میری تصویر بھی اچھی ہے. مل کر بابا کو صلوات. ہمیں کیا پتا تجھے کون سی بات اچھی لگتی ہے. اور ہماری بات کیا ہے؟ ہماری بات کا معیار تو یہ ہے جہاں ہم دو دوست بیٹھ رہے. میں نے شاید تیسری درس میں کہا تھا کہ جہاں بیٹھ رہے فلاں حصہ 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 اس سے آگے بڑھتی. اب ہمیں کیا پتا تجھے کیا اچھا لگتا ہے، تجھے کون سی گفتگو پسند ہے. اور پروردگار عالم نے کہا جبھی تو میں ایک ایسا نمونہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. توجہ نہیں کرو، میں ایک ایسا نمونہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس نمونے کے کلام کے لیے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے. اللہ اکبر. قسم خدا اگر رسول کی شام میں پورا قرآن نہ بھی پڑھا اور ایک عاقل آدمی صرف اس ایک آیت سے رسول کی عظمت کو پہچان لے گا. دیکھیں کلام کے 3 پیرائے ہوتے ہیں، کلام کی 3 جہتیں ہوتی ہیں یا کلام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں کلام، ایک کو کہتے ہیں قول، ایک کو کہتے ہیں نطق. انسان حیوان ناطق ہے کہا جاتا ہے لیکن بولنے والے انسان. نطق یہ بھی عربی کا لفظ ہے. قول یہ بھی عربی کا لفظ ہے. کلام یہ بھی عربی کا لفظ ہے. فرق کیا ہے؟ لیکن کلام اس کلمے کو یا اس گفتگو کو یا اس بات کو کہا جاتا ہے جو با معنی کو ہو بھلے با ارادہ نہ ہو. یعنی ہم کوئی گفتگو اگر ہم کوئی جملہ کہیں لیکن اس میں ہمارا ارادہ شامل نہ ہو لیکن گفتگو با معنی ہو. ہم بات لاشعور میں بیٹھے بیٹھے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اگر وہ بات لاشعور میں کہی ہوئی بامعنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ گفتگو وہ بات کلام کہہ جاتا ہے. کلام سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر بات مشکل ہو تو بتا کیا کریں گے. میں نے کہا کہ درس کا مطلب یہی ہوتا ہے جب اگر نہیں سمجھ میں آئی تو بتا دیں. کلام کی گفتگو کو کہتے ہیں، کس بات کو کہتے ہیں؟ جو بامعنی ہو با ارادہ نہ ہو.
اچھا وہ گفتگو جو بامعنی بھی ہو با ارادہ بھی ہو اسے کہتے ہیں قول. اسی لیے قول کلام سے افضل ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں کے فرمان کو قول کہتے ہیں. فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے. یعنی قول اس کلام کو کہتے ہیں جس کے معنی بھی ہوتے ہیں اور جس میں ارادہ بھی شامل ہے. ارادتاً ہم سوچ سمجھ کر گفتگو کر رہے ہوں، ناپ توڑ کر گفتگو کر رہے ہوں اور معنی خیز گفتگو ہے، اسے کہتے ہیں قول. اب ایک گفتگو کی جہت ہے نطق. نطق اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں چاہے آپ کو معنی سمجھ میں آ رہے ہوں چاہے وہ با ارادہ نہ ہو. یعنی بے ارادہ بے معنی گفتگو جو ہو وہ نطق میں شامل ہے. اب اس کی مثال دے دوں آپ کی سمجھ میں آ گیا. بچہ ہوتا ہے نا شیفا بچہ، وہ کہتا ہے گونگا گونگا، یعنی عجیب آوازیں نکالتا ہے. بول تو رہا ہے لیکن اس کی بولی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تاکہ کہ ماں باپ اس کی گفتگو کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن عام انسان نہیں سمجھ رہا. لیکن رسول کے قول کو پروردگار نے وہی کا درجہ نہیں دیا. رسول کے کلام کو پروردگار نے وہی کا درجہ نہیں دیا. یہاں لفظ نہ آیا ہے، نہ قول آیا ہے، نہ کلام آیا ہے. پروردگار نے کہا ما ینطق عن الہویٰ، چاہے تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، چاہے تم یہ سمجھو کہ بے ارادہ بول رہا ہے، لیکن جو بول رہا ہے وہی کے تابع بول رہا ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو ہم نے گفتگو کا نمونہ تمہیں دے دیا. اور جیسے یہ گفتگو کرتا چلا جائے اس کی گفتگو کو، اس کے کلام کو، اس کے قول کو، اس کے بولنے کو، اس کی نطق کو تم اپنا آئیڈیل بنا لو. جیسے یہ گفتگو کرتا ہے ویسے گفتگو کرتے چلے جاؤ، تمہاری گفتگو کلمہ طیب بنتی چلی جائے گی. یہی ہے پاک کلام. نیک عمل کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک رب السماوات نطق کو معنی دینے والا پروردگار ہمیں بھی پاک کلام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. پروردگار ہمیں دروس سے پیغام محمد و آل محمد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ہمیں کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں انسانیت کے معراج تک پہنچنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے. قرآن و اہل بیت اور ہمارے درمیان کوئی غیر نہ آ جائے، کوئی پردہ نہ آ جائے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا، ان کی شان کریمی کا واسطہ پروردگار جس نے اس دروس کے انتظام میں حصہ دیا ہے، پروردگار ان کی سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حاجتوں کو بدلا. پروردگار ان سے دکھوں کو، تکلیفوں کو، مشکلوں کو دور فرما. اے مالک کے واسطہ محمد و آل محمد کی جلالت کا ان آئیسوں کے مہمانوں کو جو تیرا پیغام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کو اور توفیق فرما کہ یہ روحانیت کے ساتھ، یہ ایمانیات کے ساتھ، یہ راسخ ایمان کے ساتھ تیرے پیغام کو لے کر آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہی چل جائیں. پروردگار ان کو روحانیت عطا فرما. پروردگار اس درس میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاجتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار پڑھنے والے ہوں یا سننے والے ہوں، ان کی جو بھی حاجت ہو اے اکرم الاکرمین مولا کریموں کے سچے ان کی حاجتوں کو پورا فرما. مالک ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار ان کو اپنی امان میں رکھ. پروردگار شیطان مربوط کے وسواس سے، اس کے پھندوں سے، اس کے جال سے ان کو نکلنے کی سعادت و توفیق عطا فرما. پروردگار ان کو حالت توجہ عطا فرما. پروردگار حالت حضوری عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم فرما.
خالد امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے آوان و انصار و مددگاران کو شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ پروردگار ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں امام زمانہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل دعاء بحق زہرا وعبیہا وبعلہا وبنوہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔